اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب یہاں پر علماء کرام نے نکات کو بیان کیا ہے، نکتے بیان کیے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اور مختلف تفاسیر کے اندر یہاں پر نکات کو بیان کیا ہے کہ الکوثر سے مراد کیا ہے۔ علم مراد ہے، نبوت مراد ہے، رسالت مراد ہے، کتاب مراد ہے، ایثار مراد ہے، کلمہ مراد ہے، کیا مراد ہے یہاں پر نکات کو بیان کیا ہے۔ اور تفسیر تبیان قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اِنَّا اعطینا، الف کے بعد جو عین ہے اعطینا، اس کا معنی بھی عطا کرنا ہوتا ہے، اس کا معنی عطا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے الف کے بعد نون ہے، اِنَّا انتینا، انتینا اس کا معنی بھی عطا کرنا ہوتا ہے، اعطینا کا معنی بھی عطا کرنا، انتینا کا معنی بھی عطا کرنا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی قرات کو بیان کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں۔ اب پہلا نکتہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان هذه سورة قد تتمه فيما قبلها وقد حسری بما بعدها۔ توجہ ہے نا جی آپ کی کہ ان هذه سورة قد تتمه فيما قبلها وقد حسری بما بعدها۔ فرماتے ہیں یہ جو سورہ کوثر ہے اس سے جو پیچھے صورتیں گزر گئی ہیں، سورہ ماعون، سورہ قریش، سورہ فیل، سورہ ہمازہ، یہ ساری صورتیں والضحیٰ تک، فرماتی ہیں یہ ان صورتوں کے لیے تتمہ کا مقام رکھتی ہے۔ اور جو بعد والی صورتیں ہیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، جتنی صورتیں ہیں ان کے لیے یہ حصر کا درجہ رکھتی ہے۔ اب تتمہ کسے کہتے ہیں؟ تتمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو نعمتیں عطا کرتا گیا، کمالات عطا کرتا گیا، معجزات عطا کرتا گیا۔ مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، جب حافظ قرآن بنتا ہے اور جب سند فراغت حاصل کرتا ہے اور دستار بندی جب اس کی ہوتی ہے، استاد اس کو اجازت دے دیتا ہے، بیٹا جاؤ اب تم حافظ بن گئے ہو، اب جاؤ تم اس کے علاوہ اور جو بھی تم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اور والد اس بیٹے کو گھر لے کر آتا ہے اور سب کی دعوت کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ لوگوں آج تمہیں بھی مبارک ہو، آج مجھے بھی بہت زیادہ مبارک ہو کہ آج میرا بیٹا جو حافظ قرآن بن گیا ہے۔ اللہ اس کو باعمل بنائے، اللہ ہمیں بھی باعمل بنائے، ہمیں بھی باعمل بنائے۔ وہ کیا اعلان کرتا ہے کہ لوگوں تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ آج میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، تمہارے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں، میں بڑا خوش ہوں کہ آج میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، آج یہ میرے لیے ذریعہ نجات بن گیا ہے۔ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا میرے لیے یہ ایصال ثواب کرے گا، قرآن پڑھے گا، مجھے قبر کے اندر میری قبر پر رحمتوں کا نزول ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا۔ میں اعلان کر رہا ہوں یہ جو میرا پلاٹ ہے یہ میں اس کے نام کرتا ہوں، اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ یہ جو میرا پلاٹ ہے میں اپنے بیٹے کے نام کرتا ہوں، یہ جو میرا شو روم ہے میں اس کو اپنے بیٹے کے نام کرتا ہوں، یہ جو میرا بینک بیلنس ہے میں اس کو اپنے بیٹے کے نام کرتا ہوں، یہ جو میرا پراپرٹی ہے اور یہ میری گاڑیاں ہیں یہ سب میں اپنے بیٹے کے نام کرتا ہوں۔ وہ ایک ایک کر کے نام کرتا رہتا ہے، یہ بھی میرے بیٹے کا نام، یہ بھی میرے بیٹے کے نام۔ اور جب آخر میں تتمہ کے طور پہ کہتا ہے اے میرے بیٹے میری پتنی کتنی چیزیں ہیں، شاید میں کوئی چیز بھول گیا ہوں جو میں نے تیرے نام نہیں کی ہے، آخر میں میں یہی کہہ دیتا ہوں اے میرے بیٹے جو کچھ میرا ہے وہی سب کچھ تیرا ہے، وہی سب کچھ تیرا ہے۔ اب آپ سبحان اللہ کہتے جائیں۔ اب میں گنواتا جاتا ہوں، رب کائنات اپنے محبوب کو نعمتیں عطا کرتا گیا، نعمتیں گنواتا گیا۔ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے من الاحکام والمغیبات، اے محبوب ہم نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، احکام شریعت کا علم بھی عطا فرمایا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، اے محبوب ہم نے آپ کو غیب کی چابیوں کا بھی علم عطا فرمایا، غیب کی چابیاں آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ فَمَا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالضُّحَىٰ إِنَّ فِي الضُّحَىٰ إِیمَاءٌ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کما ان فی اللیل اشعارا الی شعر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب ہم نے آپ کو حسن کی نعمتوں سے بھی سرفراز کر دیا ہے، حسن و جمال کی نعمتوں سے بھی سرفراز کر دیا ہے۔ آگے فرمایا بلا سوفا یؤتیک ربک فترضی، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے محبوب جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اے محبوب ساری کائنات میری طرف دیکھ رہی ہوگی، نبی صدیق شہداء صالحین نقبا صلحاء نجبا سب کے سب میری طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اے محبوب میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں گا۔ اے محبوب جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص یہی کہے گا مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت آدم کہیں گے مولا تو راضی ہو جا، حضرت شیس کہیں گے مولا تو راضی ہو جا، حضرت ادریس کہیں گے مولا تو راضی ہو جا، حضرت نوح کہیں گے مولا تو راضی ہو جا، حضرت موسیٰ کہیں گے مولا تو راضی ہو جا، حضرت عیسیٰ کہیں گے مولا تو راضی ہو جا۔ اے محبوب ساری کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کہیں گے مولا تو راضی ہو جا، لیکن میں محبوب تجھے کہوں گا محبوب تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اور میں علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اور رب کائنات نعمتیں گنواتا گیا، تو میں الذی انقض ظہرک، اے محبوب تیری پیٹھ مبارک کی بھی قسم ہے، تیری پیٹھ مبارک کی بھی قسم ہے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کو آپ کے ذکر کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کی ذات کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اثار عطا کیا، 1200 معجزات عطا کیے، 5 نمازیں بھی عطا کی، دین کا فقہ جو ہے اس کی بھی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، شانیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ رب کائنات نعمتیں گنواتا گیا، محبوب یہ بھی نعمت عطا کر دی، یہ بھی نعمت عطا کر دی، یہ بھی نعمت عطا کر دی۔ آخر میں تتمہ کے طور پر میں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب اب میں کس کس نعمت کو گنواؤں، کس کس نعمت کو گنواؤں؟ اے محبوب تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک، شرق سے لے کر غرب تک، اے محبوب جو کچھ میرا ہے وہی سب کچھ تیرا ہے۔ اے محبوب جو کچھ میرا ہے وہی سب کچھ تیرا ہے۔ میں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر